کی صلاحیت کے استعمال کا بھرپور سامان بنانے کے لیے، تو جب آگ میں اس کو تپایا جاتا ہے تو اس سونے کے اندر جو کوڑا کرکٹ یا اس کے اندر کچھ ملاوٹ یا آمیزش جو ہوتی ہے وہ آگ میں تپنے کے بعد اوپر بھاپ بن کر کے نکل جاتی ہے، جو اصل خالص سونا رہتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اس سے زیور بنتا ہے اور وہی زیور پہنا جاتا ہے۔ ان دونوں مثالوں کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، زبد کہتے ہیں جھاگ کو جو پانی کے اوپر جمع ہوتا ہے، اور جفان کے معنی ہے سوکھ کر کے ختم ہو جانا۔ تو اللہ رسول یہ بیان کرتے ہیں جو جھاگ کی طرح ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے جیسے پانی اپنی اصلی حالت پر رہا، سونا جو خالص بن کر کے باقی رہا، تو وہ زمین پر ان کو قرار ملتا ہے، وہ باقی رہتے ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں، نام رہتا ہے، چلے جاتے ہیں تب بھی خدمات ان کو یاد کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آپ حضرات سب پورے صوبے سے منتخب مجمع یہاں جمع ہوا ہے، اور آپ یہاں جمع اسی لیے کیے گئے ہیں، حالانکہ ہر ضلع میں ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں ایک ایک ضلع میں، ان لاکھوں لوگوں میں سے منتخب 25 30 35 افراد آپ ہر ضلع سے یہاں آئے ہیں، تو آپ کا شمار وہی نافع لوگوں میں، لوگوں کو نفع پہنچانے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہے، اور لوگوں کا بھی شمار ہوگا ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے ضلع میں جو اور لوگ ہیں نافع وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے یقینی اس لیے ہے کہ یہ دلیل ہمارے سامنے ہے کہ آپ اس ضلع سے چھن کر کے یہاں ہمارے سامنے موجود، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ جو ہے لوگوں کے لیے نافع ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے لا کر کے یہاں آپ سب حضرات کو بٹھایا ہے۔ ایک انتہائی اہم مرحلے سے ہم گزرے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ اعتماد کسی پر کر لیا جاتا ہے تو یا تو اس کے بہکنے بھٹکنے کے امکان ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ بہکنے بھٹکنے سے حفاظت کی دعا کریں، اور بوجھ برداشت کرنے کی سکت پیدا ہو اس کے لیے دعا کریں۔ بوجھ میں نہیں اٹھاتا ہوں، صحیح بات یہ، بوجھ اٹھاتے ہمارے ساتھی، بہت زیادہ بوجھ تو اٹھاتے ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب جو گزشتہ ٹرم میں تھے، اور دستور ہمارا یہ کہتا ہے کہ صدارتی انتخاب کے بعد جو نائبین صدور کا انتخاب ہوا، خادم کا انتخاب ہوا، لیکن سیکریٹری جنرل سیکریٹری کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ صدر کے حق میں، صدر کو اس کا اختیار ہوتا ہے۔ تو میں نے حضرت سے آج کے مشاہد صاحب سے، حضرت صدر محترم سے اجازت بھی لی کہ میں اپنے اس حق کا استعمال کر کے حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب دامت برکاتہم آنے والے ٹرم کے لیے بھی جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہیں، اور گزشتہ ٹرموں میں بھی کام ہمارا نہ کے برابر ہے۔ کام اصل میں زیادہ حضرت مفتی شمس الدین صاحب کا ہے، اور ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، عاملہ کے ساتھی ہیں اور دیگر اضلاع کے ذمہ داران ہیں، ان سبوں کا کام ہے، ان ساروں کے کام کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں رات کو سونے کے آداب بیان کرتے، اس میں ایک ادب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تہجد میں اٹھنے اور اٹھانے کا ہر ایک ذمہ دار، لیکن جواب دہی کے لیے ایک کو بنایا جاتا ہے مواخذے کے لیے۔ تو ہم سب مل کر کے کام کرتے ہیں، لیکن جواب دہی کے لیے ایک کو ذمہ دار بنائے جانے کی طرح وہ کسی کو بنا دیا جاتا ہے، باقی پوری ٹیم کا، تمام ساتھیوں کا۔ آج یہ صورت اگر آپ کو صبح کرناٹک میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں پورے سکون سے، اطمینان سے اور بغیر کسی اختلاف کے اگر یہ کارروائی مکمل ہو رہی ہے، تو آپ سب حضرات کا خلوص ہے، محنتیں ہیں،
اور ایک دوسرے کا اکرام، دعوت و تبلیغ کے اصول میں نمبر 4 پر اکرام مسلم ہے، اور اکرام مسلم کے بغیر دعوت و تبلیغ وہ آخری نمبر پر ہے، تفریغ وقت۔ تو جب تک ہم ایک دوسرے کا اکرام نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا بھی ہے تو اس کا اکرام کر کے اس کو حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ آگے بڑھے گا، کام کرنے والا بنے گا۔ اور ہم تنقید اور پھر توہین یہ سب کریں گے تو ساتھ ہی کٹیں گے۔ ہم سب کو جڑ کر کے ہماری جو اس وقت پورے صوبے کی منتظمہ ہے یہ اور بڑی ہونی چاہیے اور کام بڑھنا چاہیے۔ آپ سبوں نے آج فجر کی نماز کے بعد حضرت حافظ عاصم عبداللہ صاحب ہیں اور حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب ہیں، ان کی موجودگی میں عزائم کیے۔ ہم سب مل کر کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب کو سرپرستی فرماتے ہیں، دعا کرتے، کہیں ہماری گاڑی رکتی ہے تو ہم ان سے ذکر کرتے، پھر وہ اپنے طور پر وہ گاڑی وہاں سے دھکا دے کے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ سب مل کر کے الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ یہ جو جماعت ہے صوبائی، ہم سب جو ساتھی ہیں، یہ نظر بد کا شکار نہ ہو، نظر بد اس کو نہ لگے اور مل جل کر کے اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں۔ اور جمعیت علماء کل حضرت نے فرمایا، عجیب و غریب بات فرما دی صدر محترم کہ عہدے سے الگ ہوں گا لیکن جماعت کا کام نہیں چھوڑوں گا، اور جماعت کا جھنڈا جو ہے ہمارے کفن کا حصہ ہو۔ بہت بڑی بات تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جماعت سے اسی قدر جو ہے ہم سبوں کو محبت ہونا چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے، اور اپنے کاموں پر ترجیح جماعت کے کام کو دینا چاہیے۔ ایک قول آپ کا صدر محترم کا یہ بھی ہے کہ جمعیت کا کوئی کام اگر عبادت نہ ہو تو چھوڑ دیجئے، نہ کریں۔ تو اگر کوئی کام آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ عبادت کے خانے میں نہیں ہے تو آپ نہ کریں، لیکن آپ کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ عبادت ہے تو پھر عبادت سمجھ کے اس کو کریں، اس کے لیے وقت فارغ کریں۔ اپنے جو درس تدریس، وعظ و نصیحت، امامت، خطابت کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اس وقت میں سے آپ جمعیت کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا ہے، حضرت صدر محترم موجود ہے۔ میں آپ حضرات نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعتماد کی لاج رکھے اور مجھے کسی قابل بنائے اور کام کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ مجھے دو باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود حسن مدنی دامت برکاتہ کی یہ خواہش اور تمنا ہے، اور بار بار ورکنگ کمیٹی میں جمعیت علماء ہند کے ارکان عاملہ کے درمیان اس کا آپ اظہار بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ذمہ داری پر، عہدے پر 2 ٹرم سے زیادہ نہ رہے، اور یہ اس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو بنائیں، رجال سازی کا کام کریں، افراد کو بنائیں۔ تو الحمدللہ اب ہمارے درمیان باصلاحیت افراد ہمارے اپنے ساتھیوں میں اتنے ہو گئے ہیں، جیسے حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ ہمیں انتخاب کرنا مشکل ہو جائے، ہم کس کو بنائیں۔ تو الحمدللہ جنرل سیکریٹری کے لیے ہم انشاءاللہ، چونکہ یہ خالص صدر محترم کا اختیار ہے، حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب کا، انہوں نے حسن ظن کی بنیاد پر بہت ساری باتیں کہی ہیں، ہم انہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس مرتبہ ہمارے بہت سارے قابل ساتھی ہیں، ہم ان کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الستار صاحب کو سن ہی رہے تھے آپ، بڑی قابلیت ان کے اندر ہے، صوبائی جنرل سیکریٹری بننے کی اہلیت ان کے اندر ہے، اور مفتی سلیم صاحب ہے، مفتی مولانا عمر صاحب ہے، حضرت مولانا حافظ سید عاصم عبداللہ صاحب ہے، بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، ان میں سے کسی ایک کے انتخاب پر ہم آپ کو منائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات کا جو کام ہے اسی سے جمعیت علماء مضبوط ہے، اور ہمارے آپس کا ایک رد اور جوڑ اور یہاں کی ہدایات پر آپ حضرات عمل کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر جمعیت علماء کرناٹک
اس وقت مضبوطی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حضرت صدر محترم نے بہت پہلے فرمایا تھا مرکز کچھ نہیں ہے، اصل تو مقامی یونٹ ہے۔ جتنی مضبوط مقامی یونٹیں ہوں گی اتنا ہی مضبوط مرکز ہوگا۔ اگر تعلقے کی یونٹیں مضبوط ہیں تو ضلع مضبوط ہے، اضلاع کی یونٹیں مضبوط ہیں تو صوبہ مضبوط ہے، صوبے مضبوط ہیں تو پھر مرکز موجود ہے۔ نظام نیچے سے چلتا ہے، جڑیں مضبوط ہیں تو پھر تنا بھی مضبوط رہے گا۔ اگر جڑیں ہی نہ ہو، صرف مرکز ہو تو پھر تو وہ کھوکھلا درخت ہے، یہ ایک ہوا کے جھونکے سے وہ نکل جائے گا۔ آج اتنی سخت تند و تیز ہواؤں کے بیچ میں اگر جمعیت علماء کھڑی ہے تو یہ مقامی یونٹوں کی بنیاد پر وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم اسی طرح انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ میں درخواست کروں گا آپ حضرات کی موجودگی میں کہ کسی اور نام کی تجویز پر آپ غور فرمائیں، یہ انشاءاللہ اس وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے۔ میں درخواست کروں گا صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد ندیم دامت برکاتہ سے بغیر کسی تمہید میں میں نے آپ کو دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ آپ اپنے کلیدی خطاب سے ہم سب کو مستفیض بولنا نہیں ہے۔ مفتی افتخار صاحب نے مجھے بتایا کہ عبد الناظم امید گئے ہیں، حضرت مفتی شمس الدین صاحب، ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں، وہی رہیں۔ سب تیار ہیں؟ معروف عالم دین مولانا افتخار احمد قاسمی ایک بار پھر جمعیت علماء ہند کرناٹک کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ مسلسل 8 مرتبہ مولانا افتخار احمد قاسمی جمعیت علماء ہند کرناٹک کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہے، ایک تاریخ ہے کہ ایک عالم دین مسلسل 20 سال سے مسلسل 8ویں مرتبہ جمعیت علماء ہند کرناٹک کا صدر منتخب ہوا ہے۔ آج بتاریخ 29 ستمبر بروز پیر جمعیت علماء ہند کرناٹک کا انتخابی اجلاس مودی مسجد میں منعقد ہوا۔ جمعیت کے قومی صدر مولانا سید محمود اسد مدنی کی موجودگی میں انتخابی کارروائی عمل میں آئی۔ اس اجلاس میں ریاست کے مختلف اضلاع کے تقریباً 450 افراد نے حصہ لیا۔ شہر کے چند بڑے علماء کرام عمائدین موجود رہے۔ ان تمام کی موجودگی میں جمہوری طریقے سے، شفاف طریقے سے، کھلے عام الیکشن کی کارروائی عمل میں آئی۔ اجلاس میں اتفاق رائے سے ریاستی صدر کے عہدے کے لیے صرف ایک نام پیش ہوا جو مولانا افتخار احمد قاسمی کا تھا۔ اس کے بعد جمعیت علماء ہند کرناٹک کے ضلعی صدور اور نمائندوں سے رائے طلب کی گئی۔ دوستو، تمام افراد نے مولانا افتخار احمد قاسمی کے نام کی تائید کی۔ اس طرح صدر کا انتخاب عمل میں آیا۔ صدر کے انتخاب کے بعد 4 نائب صدور، جنرل سیکریٹری اور خازن کا بھی انتخاب اتفاق رائے سے عمل میں آیا۔ مولانا زین العابدین، مولانا سلیم احمد، مولانا طاہر قریشی، مولانا محمد شریف مظاہری نائب صدور کے طور پر منتخب ہوئے۔ جنرل سیکریٹری کے عہدے کے لیے مولانا شمس الدین بجلی اور خازن کے عہدے کے لیے تفہیم اللہ منتخب ہوئے۔ لہٰذا بڑے خوش اسلوبی اطمینان کے ساتھ انتخابی کارروائی عمل میں آئی۔ اس موقع پر مولانا محمود مدنی نے اپنے صدارتی خطاب میں چند اہم تجاویز مشورے پیش کیے اور اجتماعیت پر زور دیا، تنظیم کو مزید مضبوط کرنے، فعال کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں دوبارہ صدر منتخب ہونے والے مولانا افتخار احمد قاسمی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جنوبی ہند نیوز نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ آخر مولانا افتخار احمد قاسمی کو بار بار صدر کیوں منتخب کیا جا رہا ہے، تو یہ بات سننے کو ملی کہ مولانا افتخار احمد قاسمی میں تنظیمی صلاحیتیں ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی خوبی ہے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے حل کی جانب توجہ رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی شخصیت غیر متنازع ہے۔ ان تمام صلاحیتوں، خوبیوں کی وجہ سے مولانا افتخار احمد قاسمی کو مسلسل 8 مرتبہ
जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।